السلام علیکم، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قربانی کے مسائل ہم سن رہے تھے، تقریباً یہ ہمارے 6 ویڈیوز مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ پارٹ 7 ہم نے آج شروع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، فرمایا تم اسے ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ پوری مکمل حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں بہت سارے احکام اور بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 کہ آقا کریم علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز دیکھیں، یعنی کیٹیگرائز کرنا۔ جب بچوں کو سمجھایا جاتا ہے نمبر 1 نمبر 2 کر تو یہ چیزیں یاد ہوتی۔ یہ ٹیچنگ میتھڈس میں، ٹیچنگ ٹیکنیکس میں جب سمجھایا جاتا تو کیٹیگرائز کر کے نمبر 1 نمبر 2 اس طریقے سے جب ہم سمجھاتے تو بات اچھا سمجھ میں آتی۔ اس سیکوینس جب ہم بولتے ہیں یہ کرنا تو نمبر 1 ہے، تو یہ بات اچھی سمجھ میں آتی۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، سب سے پہلے یعنی عید کا دن تھا تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو آج ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے نماز پڑھیں، پھر قربانی کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا، اسی سے علماء نے احکام نکالے ہیں کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک مسجد میں بھی اگر جماعت ہو گئی تو وہ ذبح کر سکتا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ اس بندے نے نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن دیہات وغیرہ میں، ولیجز وغیرہ میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو 10ویں ذو الحجہ کے صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جو ہے یہ آگے مسائل آئیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تو وہ جو ہے کر سکتا ہے قربانی دیہات میں۔ شہروں میں قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہٰذا نماز عید سے پہلے نہیں ہوگی۔ لیکن دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہوگی، یہاں طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو تبھی سے وہ قربانی کر سکتے ہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ ڈیٹیل میں بعد میں انشاءاللہ میں وہی مسائل آپ کو آگے کی ویڈیوز میں بتاؤں گا، اب صرف حدیث کا کچھ خلاصہ بتانا مقصود ہے، جڑے رہیں آپ انشاءاللہ۔ تو آگے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو جو اس طریقے سے کرے گا، پہلے نماز بعد میں قربانی کرے گا، تو یہ صحیح طریقہ ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کو وہ اپنا لے گا، اس سنت کو وہ پالے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو پہلے ذبح کر لے گوشت، اس کے لیے صرف گوشت ہے، قربانی سے اس سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو کر عرض کی کہ پہلے ذبح کر چکے تھے، تو انہوں نے کیا پوچھا، وہ یہ تصور سے پہلے انہوں نے ذبح کر دیا تھا کہ کیونکہ پڑوسی جو ہے غریب تھے، ان کو دینے کے لیے آسانی رہے گی، تو انہوں نے پہلے ذبح کر لیا۔ تو انہوں ایک سوال پوچھتے آقا کریم علیہ السلام سے کہ ان کے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 ماہ کا ہے، 6 months، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ تو اس سے علماء نے مسائل نکالے کہ بکرا بکری تو 1 سال کا ہو فکس، لیکن دمبا ہے 6 مہینے کا، لیکن دکھنے میں اگر 1 سال کا ہے تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ صرف دمبے میں ہے، باقی گائے میں 2 سال، اونٹ میں 5 سال فکس۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ گائے اگر دکھنے میں 2 سال کی لگ رہی ہے، 1 سال کی قربانی کرے، نہیں ہوتی۔ ایک دن بھی علماء فرماتے ایک دن بھی اگر گائے اور اونٹ 5 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔
اور گائیں جو ہے 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے گائیں بیل بھینس جو ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور بکرا بکری کا بھی یہی حکم ہے کہ 1 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے تو ان کا نہیں ہوگا. ابھی آگے مسائل آئیں گے کیسے پہچاننا حضرت, کیسا معلوم ہوتا وہ ایگزیکٹ ان کا ڈیٹ آف برتھ لکھے رہتے کیا, برتھ سرٹیفکیٹ رہتی کیا ان کی, کیسا معلوم ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے بھی احکام بعد میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے کہ کیسے پہچانا اندازے سے, وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ دمبا اگر دکھنے میں سال کا لگ رہا ہے لیکن ہے 6 مہینے کا تو اس کے لیے اجازت ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں, بڑے. اسی لیے جو ایک شعر ہے جسے چاہے بھری جنت عطا کر دے, تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ جو جس کو چاہے جو عطا کر دے. یہ روایتیں ٹاپک میرا وہ نہیں ہے, اختیارات مصطفیٰ, اس پر دیکھ لیں آپ کو بہت سارے بیانات مل جائیں گے. آقا علیہ السلام جسے چاہے جو چاہے حلال فرما دے, جسے چاہے جو چاہے حرام فرما دے. ایک صحابی کو سونے کا کنگن پہننے کی اجازت عطا فرمائی, حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان صحابی کو اجازت عطا فرمائی. تو ایسے بہت سارے احکام ہیں. تو اسی لیے جو بولتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو نبی چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, سورج کو واپس لا دے, انگلیوں سے ندیاں بہا دے. نبی چاہے تو جنت کے پھل ہاتھ بلند کر کے لے لے. نبی چاہے تو ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرما دے. نبی چاہے تو بغیر حساب و کتاب شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. نبی چاہے تو جنت کی آواز اور لوح محفوظ پر جو قلم چلنے والا ہے اس کی آواز بھی سن لے. نبی چاہے تو قبلہ بدل دے. تو نبی چاہے تو 6 مہینے کا بکرا جو ہے کافی ہو جائے. تو یہ نبی کی چاہت سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کے دل میں دشمنی, بغض, نفرت اور نفاق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے معاذ اللہ یہ اپنی نبی کی محبت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں, بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے. 3 دن جو ہے قربانی کے, 3 دن 2 راتیں ہیں, 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ, یہ 3 دن ہوں گے اور 2 راتیں ہوں گی. ان 3 دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جو کنڈیشنز ہے اگر پائے گئے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی. ایسا نہیں کہ پورے 3 دن ہونا. اسی لیے آگے علماء نے یہی مثال فرمائی. مثال کے طور پہ ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا, پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے, اس پر قربانی واجب ہے. 3 دن قربانی کے, اب یہ 2 دن کافر تھا, آخری دن میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, ابھی اور دن باقی ہے. تو اگر دوسرے شرائط اس کے پاس ہے کہ وہ مالک نصاب بھی ہے اور وہ مقیم بھی ہے, بالغ بھی ہے, اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ بھی اتنا نہیں ہے, تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی, حالانکہ ابھی وہ مسلمان ہوا ہے. اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ جو غلام وغیرہ تھا, آج کل تو غلاموں کا زمانہ ہے نہیں, آگے فرمایا یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا. یعنی 3 دن قربانی کے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, 2 دن پورا سفر میں تھا لیکن آخری 1 دن باقی تھا, اب وہ مقیم ہو گیا, اپنے گھر واپس آ گیا. تو کیونکہ ابھی وقت باقی ہے, اب دوسرے شرائط وغیرہ بھی اگر پائے گئے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. مقیم ہو گیا, اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا, اس پر بھی قربانی واجب ہے. بہت غریب تھا, 2 دن ہو گئے, ابھی آخری 1 دن بچا تھا, یہ چند گھنٹے بچے تھے, اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا. تو اب کیونکہ ابھی وقت باقی ہے, اب وہ مالک نصاب ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور بہت سارے مسائل ہیں, حدیثیں بھی ہیں. انشاءاللہ بالترتیب اگر آپ جڑے رہیں گے, دوسروں کو بھی شیئر کریں, انشاءاللہ مسائل بھی معلوم ہوں گے, فضائل بھی معلوم ہوں گے, احکام بھی معلوم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.